یسألونک عن الأہلہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، چاند دیکھنے، تو کیا کہیں؟ مولوی خبیر نو لا دیو، مولوی خبیر نو لا دیو۔ متقی، پرہیزگار، عالم، فاضل اور ہمہ جہت شخصیت کو اتار کے گدھے کو اس کے اوپر بٹھا دیا کہ لے تو چن ویخ، تو چن ویخ۔ بھئی اگر مفتی منیب الرحمان سے اتنا ہی بغض تھا، اتنی ہی عداوت تھی، اس کو اتار دیا تھا، تو کسی کیلیبر کے بندے کو بٹھاتے اس کی جگہ، جس کو رویت کے اصول آتے ہوتے، اس کو کوئی علم دین کی بات آتی ہو۔ رویت کے لیے شرط ہے کہ انسان عادل ہو۔ کیا شرط ہے؟ عادل ہو، اور عادل کی کم از کم مقدار یہ ہے کہ وہ فاسق معلن نہ ہو۔ فاسق معلن کیا ہوتا ہے؟ اعلانیہ گناہ کرنے والا، بازاروں میں کھڑے ہو کے کھانے پینے والا، عورتوں سے بالمشافہ ملنے والا۔ تو جڑا تسی اپنا چاچا لا دیتا، یہ تو سارا کچھ کرتا ہے ہو جے کم، اس لیے لگایا ہے تاکہ ہماری بات پہ یسر کہنے والا ہو۔ اور وہ یسر نہیں کہتا تو کہتا بھائی چند ویکھاں گا تو دساں گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو۔ اور فقہائے کرام نے کہا کہ چاند کے پیدا ہو جانے کا کوئی معیار نہیں۔ فواد چودھری کہتا ہے فلانی تاریخ کو چاند پیدا ہو جائے گا، فقہا فرماتے چاند کے پیدا ہونے کا کوئی اعتبار نہیں۔ سائنس ٹیکنالوجی جو مرضی کہے فلاں تاریخ کو چاند پیدا ہوگا، فرمایا اعتبار چاند کے نکلنے کا ہے، اعتبار چاند کے دیکھنے کا ہے۔ جب تم دیکھو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو۔ چاند دیکھ کر، اور فطرت کے قریب ترین ہو کر بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر ابر آلود ہو، بادل آ جائے، تو شعبان 30 کا کرو، 30 پورا کرنے کے بعد رمضان کے روزے رکھو، اور اگر رمضان 29 کا ہو، بادل چھا جائیں، تو فرمایا 29 پہ عید کر لو۔ کہ یہ فطرت کے قریب ہے کہ 30 روزوں کے بعد جو عید کی خوشی ہے نا، وہ اتنی نہیں ہے جو 29 روزوں کے بعد عید کی خوشی، تو اچانک عید ہو جاتی۔ ابھی انسان کا خیال نہیں تھا کہ آج عید ہوگی۔ بازار والوں کو 29 کی عید اچھی نہیں لگتی، وہ کہنے حال اے سودا وکیا ہی نہیں ساٹا۔ لیکن لوگوں کو فطرت کے قریب ہو کر اگر دیکھا جائے تو 29 کا چاند لوگوں کو 30 کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہوتا۔ کوئی کہے کہ میں جناب روندے روندے لمحہ پہ جاواں ٹی وی دے اتنے ہی، ہائے رمضان چلا گیا، ڈرامے بازی کرنے کے لیے، وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فطرت کے زیادہ قریب، فطرت کے زیادہ قریب۔ پہلی بات کہ چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو عید کرو۔ 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب ہے۔ ایک ہوتا ہے فرض، فرض میں 2 طرح کا فرض ہوتا ہے، ایک فرض مطلق ہوتا ہے، ایک فرض کفایہ ہوتا ہے۔ نماز فرض مطلق ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ واجب ایک واجب مطلق ہوتا ہے، ایک واجب کفایہ ہوتا ہے۔ واجب مطلق یہ ہے کہ وطر نماز عشاء کے سبھی نے پڑھنے، اور واجب کفایہ یہ ہے کہ کوئی چاند دیکھ لے جس کے اندر شرائط ہے، وہ دیکھ کر بتا دیں کہ بھئی چاند میں نے دیکھ لیے، تو کہا جناب قبول ہے۔ تو چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔
واجب ہے، لیکن شرائط یہ ہیں کہ دیکھنے والا عادل ہو، سچا آدمی، بے ایمان، جھوٹا، عورتوں سے ملنے والا فراڈیا نہ ہو، بالخبیر ہے، ہر ایک سے ملاقات کہ میری سیاسی پوسٹ ہے جی، نہیں، بندے کے اندر مروت بھی ہونی چاہیے، بندے کے اندر مروت بھی ہونی چاہیے۔ تو فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ چاند اس لیے دیکھا جاتا ہے تاکہ لوگ اپنے معاملات کر سکیں اور حج ادا کر سکیں۔ 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج۔ شعبان کا اس لیے تاکہ یہ طے ہو سکے کہ شعبان 29 کا کرنا ہے کہ 30 کا کرنا ہے۔ رمضان کا اس لیے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ عید کا اس لیے کہ رمضان کا اختتام اور شوال کا ابتدا، اس میں روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے، یکم شوال المکرم میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ذوالقعدہ کا اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ انسان حج کی تیاری کرتا ہے، حج کے لیے چلا جاتا ہے، اور ذی الحج کا روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اس میں ذی الحج کا چاند اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ اس میں قربانی کرنی ہوتی۔ تو یہ 5 مہینوں کے چاند دیکھنے واجب ہوتے، 5 مہینوں کے چاند دیکھنے واجب۔ اور اگر یہاں کوئی قطع نظر اس کے، میں میجورٹی کی اب بات کرنی، جے حکومت نے بندہ لایا ہوندا دیوبند مکتب فکر دا یا اہل حدیث مکتب فکر دا یا شیعہ مکتب فکر دا بغیر دسیوں تے ہفتے بعد بندہ دوبارہ اپنی پوسٹ تے بیٹھا ہونا سی، کیوں؟ انہاں دی عوام نے او تھڑتھلی پانی سی، او شور مچانا سی، او سڑکاں بند کرنیاں سن کہ حکومت نو گھٹنے ٹیک کے دوبارہ اس بندے نو بانا پینا۔ کمال سنیاں دی بے حسی دے ہوتے پوری گورنمنٹ دے ایک بندہ سنیاں دا وہ بھی چپ دا پیا اور انہوں بھی اگلے لا دیتا، ان کا ٹھنڈ پاؤ اپنے آپ۔ اتنا بڑا بندہ اتار دیا کسی سطح پہ، کسی پیر خانے میں، کسی آستانے میں، کسی مجلس میں، کسی سرکاری سطح پہ، کسی اخبار میں کوئی بات چیت نہیں، کوئی ہوئی بات، کسی نے کوئی چوچرا کی، سانوں کی لگے بھئی کام انہی کے سرکاری طور پہ ہوتے جن کے بندے اوپر بیٹھے ہوتے۔ آپ کی تو بات تھانے میں کوئی نہیں سنتا، عدالت میں چلے جاؤ، آپ کی واقفیت نہ ہو تو 2 گھنٹے آپ کو کمرہ نہیں ملتا، آپ نے جانا کہاں پہ ہے؟ پھر آپ کا اتنی بڑی کی پوسٹ سے بندہ اتار دیا کہ ہم میں سے کسی بندے نے چو چرا نہیں کی، اخبار میں کوئی بات نہیں کسی نے، کوئی گل نہیں، سانوں کی لگے، اسی تے عید کرنی پاویں جڑا مرضی چن وکھا۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ بلائی نہیں کہ گھروں کی دیواریں توڑ کے پیچھے کی طرف سے آؤ، لیکن نیکی اور پرہیزگاری یہ ہے کہ دروازے کی طرف سے آؤ۔ کس کی طرف سے آؤ؟ دروازے کی طرف سے۔ اللہ اکبر، یہ میں اس کا معنی نہیں سمجھا سکتا، میں اس کا معنی نہیں سمجھا سکتا، کیوں؟ بس اس کا ظاہری معنی یہی ہے کہ سامنے جو راستے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، اس راستے سے آؤ، غلط راستے سے نہ۔ جس راستے کی اجازت اللہ نے دی ہے اس راستے سے آؤ، اور جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی اس راستے سے نہ آؤ۔ اس کو ہم اپنے سیاسی معنی میں استعمال کر لیتے، سیاسی اس کا معنی، اس کا شرعی معنی ہے وہ، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، میں وہ اس کے اوپر نہیں سنا سکتا۔ اس کا سیاسی معنی کیا ہے؟ کام کرو، اگر بندے کو اتارنا ہو تو پاکستانی کرکٹ ٹیم کی طرح پاکستان کو نہ سمجھو، میں بار بار کہتا ہوں خان صاحب یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم نہیں ہے جو بندہ آپ کو پسند نہیں آیا تو اٹھا کے بیٹ پھینک دیے، یہ ملک ہے، اور ملک میں کام کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کو اتارنا ہو تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے کہ جناب فلاں تاریخ کو آپ کی مدت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آپ آزاد ہیں۔ پھر اس کے اوپر الیکشن کروائے جاتے ہیں اس سیٹ کے اوپر، اور یہ ہمارے قانون میں لکھا ہوا، ہمارے
قانون میں لکھا ہوا ہے جس پوسٹ سے جس مکتب فکر کا بندہ اترتا ہے اس پوسٹ پہ اسی مکتب فکر کا بندہ آتا. جی جس پوسٹ سے جس مکتب فکر کا بندہ اترتا ہے اس پوسٹ پر اسی مکتب فکر کا بندہ آتا. کسی مسجد سے خطیب نکال دو اہل سنت کا، وہاں اہل حدیث مکتب فکر کا بندہ نہیں آپ لگا سکتے. پچھلی طرف سے آنا یہ اسلام کو پسند نہیں، سیدھے راستے سے اصول کے مطابق چلو. لیکن بات صرف یہی آتی ہے کہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں بات ان کی چلتی ہے، جو سیاست کے اندر ہیں بات ان کی چلتی ہے. جو باہر بیٹھے ہوئے وہ مزے کرے، جو سیاست میں نہیں ہے، جو اسمبلیوں میں نہیں ہے وہ مزے کرے، ان کی کوئی بات نہیں سنی جانی. بات انہی کی سنی جانی جو اندر بیٹھے. مدت سے کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے سارے کام کرو لیکن سیاسی کرسیوں پہ جا کے بیٹھو تب آپ کی بات سنی جائے. جس نے دین اسلام پڑھا اور وہ مسجد میں بیٹھ گیا، یہ میں سمجھانے کے لیے بات کرنے لگا. جس نے دین اسلام سنا اس نے مسجد سنبھال لی، مسجد میں درس دیا، 10 بندوں نے سنا، ان کا چاٹو مولوی گا. اور جس نے دین اسلام پڑھا اور وہ جا کے جج کی کرسی پہ بیٹھ گیا، بتاؤ اس کی سنی جائے گی کہ اس کی سنی جائے گی؟ زور پاور کرسی کی ہوتی ہے سر. جو ظلم کرسی پہ بیٹھنے والے کرتے ہیں اپنے نظریات کے خلاف، وہ بہت بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اللہ سے ڈرنے والے ہی کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہی. چاند کے لیے دیکھنا یہ شرط ہے، چاند کے لیے دیکھنا. ہاں اگر آپ نے دیکھا نہیں لیکن کوئی سچا آدمی آپ کو گواہی دے دے تو اس کی گواہی بھی قابل قبول ہے. ایک بھی بندہ دے دے گا جناب میں نے چاند دیکھا تو اس کی گواہی قابل قبول ہے. رؤیت ہلال کمیٹی تحلیل کر کے نئی کمیٹی بن گئی، اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء تھے. میں آپ کو ایڈوانس میں یہ بتا دوں، اب وہ مولوی مفتی پوپل زئی، کیڑا جی پوپل زئی، اب وہ اختلاف نہیں کرے گا. اب وہ اختلاف اب وہ سیٹنگ ہو گئی ہے کیونکہ اس کے نظریے کے بندے آ گئے. اب پورے پاکستان میں ایک ہی دعا کرے. یہ جو فتنہ پڑتا تھا یہ جان بوجھ کے ڈلوایا جاتا تھا تاکہ یہ سیٹ خراب رہے خراب رہے خراب رہے. اب جب ہم ذہن افراد دونوں جگہوں پہ آ گئے اب ایک ہی دعا کرے. اب کیا ہوگا؟ ایک ہی. مجھے ایک جگہ پر بات سننے کو ملی، مجھے بات سن کے بڑا اس کے اوپر لطف ہوا کہ ایک جگہ میٹنگ میں کہنے لگا، ایک بندہ کہنے لگا ہم تحریک اٹھائیں گے مفتی صاحب کے آگے. میں اس کو کہنے لگا تو پھر میں خاموش ہو گیا، پتر ویلا لنگ گیا تو ہوں تسی جنہیں مرضی جلوس کڈو، ہوں تسی جنہیں مرضی ریلیاں کڈو، جے کوئی مائدہ لال دوبارہ مفتی منیب الرحمان کرسی تے لے آ گیا تو گل ہوئی. یہ فوری ایکشن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فوری ایکشن ہوتا ہے. سندھ میں شیعہ مکتب فکر کے ایک علامہ کو کی پوسٹ سے انہوں نے اتارا. 3 دن کے بعد شیعوں نے حکومت کے گھٹنے ان کو ٹیکنے پہ مجبور کر دیا کہ بندہ دوبارہ ساڈا لاؤ. یہ ہوتا ہے اتحاد کا نتیجہ. کس کا نتیجہ ہوتا ہے؟ اتحاد کا. ایک بڑا معاملات میں حکومت نے الٹ کر دیا تو جو پیچھے والے بڑے کھڑے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں چلو بھائی نکلو باہر سارے، ایسی تیسی پھیر دیں گے انہوں دی، تو سارے باہر آ جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک کال دیتے ہیں تو سارے باہر آندے کہ نہیں؟ تو سنی وڈا کسی نے مانتا ہی نہیں. ہر ایک ایڈے لمے توڑ لیا، کہنا میں بھی پیر، وہ کہنا میں بھی پیر، وہ کہنا تو اپنے گھر، وہ کہنا تو اپنے گھر. تو شہزاد بکھر گئے. آواز کی نہیں دینی. ہم قوم نہیں رہ گئے ہوئے، ہم قوم، ہم چورا پورا ہیں، بکھرے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے ہمارے ساتھ اس وقت
تک ظلم ہوتا رہے گا جب تک ہم کسی کو قائد نہیں مانیں گے۔ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات سنا تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بندے نے پوچھا، نگینہ مسجد کے جو حصہ بنا ہوا ہے نا اندر والا، مسجد کے محراب کے ساتھ والا جو کمرہ ہے، وہاں پہ مولانا احمد حسن صاحب نے یہ پوچھا۔ انہوں نے کہا سرکار انڈے تسی ماشاءاللہ بزرگ ہو تے تسی کدی کوشش نہیں کیتی کہ پیراں تے مولویوں نوں اکٹھیا کر دئی؟ تو فرمانے لگے بہت کوشش کی، یہاں تک کہ لوگوں نے، پیروں نے آستانوں سے دھکے مار کے بھی باہر نکالا کہ تو کہڑے کمے لگا، جیسے کٹھے ہو گئے تو ساڈی کرسی کتنے جائے گی، ساڈا پیر خانہ کتنے، ساڈی دکان کتوں چلے۔ یہاں تو یہ مصیبت پڑی کہ اگر میں نے آپ کو پیر مان لیا تو میں کدھر جاؤں، میں کدھر جاؤں؟ بہت بڑی خراب۔ مملکتوں کے نظام کے لیے اکائی اور وحدت ضروری۔ مفتی منیب الرحمان کے پیچھے کوئی نہیں تھا، بالکل کوئی بندہ نہیں تھا، اس لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی، کسی نے اس میں قلم نہیں لکھا، قلم نہیں اٹھایا، کسی نے اخبار میں کالم نہیں لکھا کہ جناب یہ کیا ظلم و زیادتی کی۔ ایک بندے کو چند خیر خواہ علماء نے جمعوں میں ذکر کیا تو جمعے کی آواز کہاں جاتی؟ اگر جمعہ دیاں تے درساں دیاں آوازاں جاندیاں ہوندیاں تو اسی کدوں دے چکے گئے ہوندے؟ اسی بتھیری کرنے ہیں، بتھیرے مسئلے کرنے ہیں۔ اگر ان کی آوازیں گورنمنٹ تک جاتی ہوتی تو اسی کدوں دے چکے گئے ہوندے؟ یہ تو سنتے ہیں لوگ جو صبح فجر کے وقت بیدار ہوتے ہیں، گورنمنٹ تو ستی ہوندی سورج، گورنمنٹ تو نہیں اس کو، وہ ان لوگوں کو دیکھتی ہے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ہمارے درس گورنمنٹ نہیں سنتی، نہ سی آئی اے والے ہماری پیچھ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بے زور لوگ نے، انہوں دی آواز 4 بندے سنتے ہیں۔ جن کی آوازیں قوت والی ہوتی ہیں ان کے اوپر تو فیس بک پہ بین لگا دیتے ہیں کہ بھی فیس بک یہ نہ جس لئے آوے بند کر دو، یہ تصویر جب آئے اس کو بلاک کر دو۔ تو ہم تو بے ضرر قسم کے انسان ہیں، ہماری تو بات ہی کوئی نہیں سنتا، ہماری بات کوئی نہیں سنتا۔ میں سچی بات کہہ رہا ہوں، رپورٹ ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ہمارے درس کوئی نہیں سنتا۔ بابا جی ایک جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے ہم ایسے ہیں زمین جنبش نہ جنبش گل محمد، زمین جنی مرضی ہلے گل محمد نے کوئی نہیں ہلنا۔ اے تھونو وٹا بیٹھا ہے، ایک ہی بیٹھا ہے تھونو وٹا۔ اتنی ہم باتیں سناتے ہیں، اتنے مسئلے سنا، کوئی تبدیلی کسی میں آتی؟ کوئی نہیں۔ میں آپ کو عدالت کے 2 رخ بتا دیتا ہوں۔ عدالت کے، ایک بندہ عدالت کے اندر آیا، جج نے پوچھا انہوں، یہ تازہ تازہ کل کی بات ہے، ہاں جی کدھر آئے ہو؟ ہاں جی کدھر آئے ہو؟ ایک بندہ دروازہ کھول کے کہا سرکار تشریف رکھو نا۔ تو جج کا کیا کام ہے پوچھنے لگا کہ تو کتنے آیا؟ اس لیے کہ جو رابطے اور تعلق سے گیا، جس کے پاس کوئی تعلق داری تھی، کوئی رخ تھا، اور بیٹھو جی سر بیٹھو، تو جدھر نے کوئی آواز نہ اونچا۔ حدیث شریف میں لکھا ہو، فرمایا بعض بندے اتنے غریب ہوتے ہیں، اتنے غریب ہوتے ہیں، اتنے غریب ہوتے ہیں کہ جب کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو کوئی نکاح نہیں کرتا، اتنے غریب ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی گواہی دینے کے لیے چلے جائیں تو ان کی گواہی نہیں کوئی مانتا، تو ایڈا غریب تو کتوں گواہی دینا۔ لیکن فرمایا لیکن بعض بندے غریب ہونے کے ساتھ اتنے اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کو جو کہہ دیتے ہیں اللہ مان لیتا۔ لیکن دنیا میں طاقت چاہیے رہنے کے لیے، دنیا میں طاقت چاہیے، اکائی، وحدت۔ جب اہل سنت میں وحدت پیدا ہوگی تو پھر یہ زور والے ہوں گے، پھر یہ کیا ہوں گے؟ ایک بندے نے بتایا، کہنے لگے ہم ایک میٹنگ میں گئے، وہاں کچھ طاقت والی جماعتیں چاہتی تھیں، کچھ افراد قوت والے چاہتے تھے کہ ہم وہاں نہ جائیں، لیکن ان کو پتہ تھا یہ ڈھیٹھیں آ جائیں گے۔ تو کہنے لگے جو ہی ہم نے اپنی پراڈو کھڑی کی تو ایک پراڈو ادھر آ گئی، ایک ادھر آ گئی، ایک آگے آ گئی، ایک پیچھے آ گئی، انہوں نے ہمیں بلاک کر دی۔ 6 گھنٹے انہوں نے گاڑی سے نکلنے نہیں دیا بھائی۔ اور جن کے پاس پاور ہوتی ہے سر آئیں تشریف لائیں،
اس دور میں آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ کے پاس پاور ہونی چاہیے، اس کے بغیر کچھ نہیں ملنے۔ اس لیے ہم اپنے طلباء کے تو پڑھ کے سرکاری اداریاں دے وچ جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ سرکاری اداروں میں جاؤ، تاکہ اہل سنت کی پاور بنے۔ یہ ان لوگوں کا قصور ہے، یہ میں صحیح بتا رہا ہوں، یہ ان لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے 50 سال پہلے جب اسکولوں کی تعمیر ہوئی انہوں نے اہل سنت کے لڑکوں کو پڑھنے نہیں دیا، یہ کہہ کر کہ اسکول پڑھنا حرام ہے۔ سارے لوگ ہم نے بچے اسکول پڑھائے، وکیل بنائے، جج بنائے اور جہاں بیوروکریٹس بنائے، انہوں نے کی پوسٹیں پھاڑ لی ہیں۔ اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اہل سنت و جماعت کا سنی مکتب فکر کا بندہ ڈاکٹریٹ کے لیے، ایم فل کے لیے کسی یونیورسٹی میں جاتا ہے اور داڑھی وے کے شکل میں کاٹ دے بار پڑھنے نہیں دیتے۔ ہاں جی، اس لیے ہم مینورٹیز میں چلے گئے، وہ میجورٹی میں چلے گئے۔ ہم کم ہو گئے، وہ زیادہ ہو گئے، اور بات اسی کی چلتی ہے جو زیادہ ہوتا ہے، بات اسی کی چلتی ہے جس کے پاس عہدہ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ پڑھیں، دروازے کھلے ہوئے، دروازے، اب محنت کریں، جو چیز چھن گئی وہ پھر آ جائے۔ بڑی بڑی طاقتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں جب ان کے مقابلے میں طاقت والے ان سے زیادہ آ جاتے ہیں۔ آپ طاقت والے بنیں، پڑھیں، محنت کریں، خوب سرکاری اداروں میں جائیں، بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھیں، اسلام اور دین کا کام کریں۔ عالم اور مبلغ جہاں چلا جائے وہاں دین کا دروازہ کھل جاتا ہے، لیکن جائے سیدھے راستے سے، پیچھے والے راستے سے نہ جائے، پیچھے والے راستے سے نہ جائے۔ پیچھے والے راستے سے جانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا وہ بہت بڑا لعنتی ہے۔ جو دروازہ بدل کے جائے، حضور فرماتے ہیں وہ بہت بڑا لعنتی، لعنت سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔